صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي هو يطعمني ويسقين. محترم معزز مکرم سامعین اور سامعات، سب سے پہلے میں محترم فضیلت الشیخ حاجی امان اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ان کے جامعہ سے 100 سے زیادہ اس سال بچیوں نے ناظرۃ القرآن، حفظ القرآن اور درس نظامی میں الحمدللہ فراغت حاصل کی ہے۔ ٹائم مختصر ہے، بلا تمہید ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس طرح حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں اور نہ ہی اتنی صلاحیتیں ہیں، لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس سے نعمت بڑھتی بھی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ حضرات، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کھانا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ ہم کو کھلاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو بھوک لگتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگے تو پھر انسان سوچے کیا بنے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسان ہیں۔ ہمیں اللہ کے احسانوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں کھانا اس انداز سے کھانا چاہیے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ مجھے میرا اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، کائنات کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں تم سب بھوکے ہو سوائے وہ لوگ جن کو میں کھلاتا ہوں، اور مجھ اللہ سے ہی مانگا کرو، میں ہی دینے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کھلانے پلانے والی اللہ کی ذات ہے، وہ ہی دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، حلال پاک ہونا چاہیے، کیونکہ کائنات کے رب نے قرآن مجید میں کئی جگہ میں حکم دیا ہے لوگوں حلال اور پاکیزہ کھایا کریں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کائنات کے امام جب کھانے اور پینے کا ارادہ کرتے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہاتھ صاف بھی ہیں، لیکن اس نیت سے کچھ ہوتا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے پسند کیا ہے، کائنات کے رب کی قسم پیغمبر کی سنت پہ عمل بھی ہے، اور اللہ اس کو عبادت بنا دے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے جب بھی کوئی چیز کھانی ہے پینی ہے، اس سے پہلے پیغمبر کی جو پسند تھی، میرے نبی کی جو سنت ہے، اللہ کے رسول صحیح یہ روایت ہے کہ کائنات کے امام کھانے پینے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے،
اور پھر اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے کہ کائنات کے امام نے فرمایا کہ لوگوں جب تم کھاؤ پیو اس سے پہلے سم اللہ، اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، شیطان دوڑ جاتا ہے، اور کھانا انسان کو اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ۔ کائنات کے امام نے فرمایا لوگوں کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو دائیں ہاتھ سے پیو۔ فرمایا ولیاخذ بیمینہ ولیؤتی بیمینہ۔ لوگوں کسی سے کوئی چیز پکڑو تب بھی دائیں ہاتھ سے پکڑو، اور کسی کو پکڑو تب بھی دائیں ہاتھ سے پکڑو۔ اور کائنات کے امام کی سنت، کائنات کے رب کی قسم، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے، دکاندار حضرات اور دوسرے لوگ، کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے، پیغمبر نے یہ حکم دیا ہے وَلْيُؤْتِ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے پکڑانا ہے۔ اس نیت سے ہم کریں گے کائنات کا رب اس کو بھی عبادت بنا دے۔ آج کے بعد ہم نے کسی کو سے چیز پکڑنی بھی ہے، دائیں ہاتھ سے پکڑنی ہے، پکڑانی بھی ہے تو دائیں ہاتھ سے پکڑانی ہے۔ کیوں؟ کائنات کے امام کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، ولیؤتی بشمالہ ویاخذ بشمالہ، اور شیطان پکڑتا بھی ہے تو بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، کسی کو پکڑاتا بھی ہے تو بائیں ہاتھ سے پکڑواتا ہے۔ حضرات اب دو ہی راستے ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ میرے نبی کی یہ سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، دائیں ہاتھ سے پکڑنا، دائیں ہاتھ سے پکڑانا، اور شیطان کا طریقہ ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پکڑنا، بائیں ہاتھ سے پکڑانا۔ اب دو راستے ہیں، محمد رسول اللہ کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ شاید مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ شیطان کے راستے کو اپنائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی کاپی کرے گا، نقل اتارے گا، کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ کائنات کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر ہم اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ سنت پہ عمل کریں گے، کل قیامت کے پیغمبر کا ساتھ مل جائے گا۔ لیکن اگر میرے نبی کی سنت کی مخالفت کی، اگر پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا، پھر شیطان کا بھی راستہ ہے، شیطان کا بھی ساتھ مل سکتا ہے۔ اور میرے نبی کی یہ سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، اور پھر اللہ کے رسول کی یہ بھی سنت ہے، فرمایا جب کھانا تم کھا لو اس وقت اپنی انگلیوں کو چاٹا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اتنی دیر تک کائنات کے امام نے فرمایا برتن کو نہیں اٹھانا چاہیے جب تک انگلیوں کے ساتھ اس برتن کو صاف نہ کر دیا جائے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ۔ اب ہم جھجک محسوس کرتے، لوگ کیا کہیں؟ لوگ کہیں گے یہ طمع خور ہے، لالچی ہے۔ میں صحابہ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صحابہ پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، کسرا کے دربار میں پیغمبر کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں، دسترخوان بڑا لگا ہوا ہے، وسیع دسترخوان ہے، اور پیغمبر کے صحابی کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک نعرہ تکبیر، حافظ عبدالبادر سے پوری سا اہلا و سہلا و مرحبا۔ میرے نبی کے صحابی کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، ایک لقمہ ہاتھ سے گرا، اس لقمے کو میرے نبی کی سنت کیا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا جب لقمہ گر جائے اس کو اٹھا لیا کرے، اگر اس کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہے صاف کر کے اس کو کھا لیا کرے۔ اب صحابی رسول کسرا کا دربار ہے، کسرا کا دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابی رسول کے ہاتھ سے لقمہ گرتا ہے،
ساتھ والے آدمی نے گولی ماری، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ غیر مسلم ہے، یہ نبی کی سنت کو نہیں پہچانتے، نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، یہ کیا کہیں گے؟ مسلمان اتنے بھوکے ہیں۔ صحابی رسول نے کہا کائنات کے رب کی قسم میں ان بے وقوفوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ جب لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لیا کرے۔ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کروں گا، بے وقوفوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ ضرورت ہے، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے۔ اپنے اندر غیرت پیدا کریں، لوگ جو مرضی کہتے رہیں لیکن میرے نبی کی یہ سنت ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کروں گا۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے تو بسم اللہ پڑھی، منہ کے قریب کیا تو بسم اللہ پڑھی، پھر سیڈ پہ کیا الحمدللہ کہا، پھر منہ کے قریب کیا، پانی پینے لے بسم اللہ پڑھی، پھر تھوڑا سا دور کیا الحمدللہ کہا، 3 سانس میں اللہ کے رسول نے پانی پیا اور 3 مرتبہ ہی بسم اللہ پڑھی تھی اور 3 مرتبہ ہی الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا